صل على محمد وآل محمد. اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الاطیبین الاطہرین الاکرمین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم آپ حضرات کی خدمت میں پھر حاضر ہیں ماہ مبارک رمضان یا استقبال ماہ رمضان سے متعلق اپنی 5ویں گفتگو اور 5ویں ایپیسوڈ کے ساتھ. ہماری گفتگو آداب دعا، اس سے پہلے والے ایپیسوڈ میں آداب دعا اور دعا کے طریقے اور سلیقے سے متعلق تھی. گفتگو ہماری روزے کی بحث میں داخل ہو رہی تھی کہ جس میں ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ روزے دار چونکہ اس مہینے میں اللہ کا مہمان ہوتا ہے اور روز قیامت ایک آواز دی جائے گی کہ اللہ کے مہمان کہاں ہیں، اضیاف اللہ کہاں ہیں. تو اس آواز کے بعد روزے داروں کو لایا جائے گا جو نورانی سواریوں پر سوار ہوں گے اور ان کے سروں پر تاج کرامت رکھا ہوا ہوگا اور پھر ان کو بہشت میں داخلہ دیا جائے گا، ان کو بہشت میں داخل کیا جائے گا. لیکن سوال یہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ نے اپنے بندوں پر روزہ کیوں واجب قرار دیا ہے اور کیوں فرض قرار دیا ہے، اور پھر 30 دن کے ہی روزے کیوں رکھے ہیں. یہ 2 سوال ہیں اور آج کی اس گفتگو میں ان کے جواب ہم آپ حضرات کی خدمت میں بیان کریں گے. متعدد روایات میں رمضان کے روزوں کا فلسفہ بیان کیا گیا ہے کہ روزہ اللہ نے کیوں واجب قرار دیا ہے. جیسا کہ خود مولا کائنات سے روایت ہے کہ مولا کائنات فرماتے ہیں فرض اللہ الصیام ابتلاء لاخلاص الخلق. اللہ نے اپنے بندوں پر روزہ اس لیے واجب قرار دیا تاکہ اللہ اپنے بندوں کا خلوص دیکھ سکے اور اپنے بندوں کے خلوص کا امتحان لے سکے اور اپنے بندوں کے اخلاص کو آزما سکے کہ ان کے اندر کتنا خلوص پایا جاتا ہے اور کتنا اخلاص پایا جاتا ہے. خود اسی مفہوم کی ایک حدیث شہزادی کونین سے بھی ہے. سیدہ نے فرمایا تثبیتا لاخلاص الخلق. اللہ نے روزے کو اس لیے واجب قرار دیا تاکہ اللہ اپنے بندوں کے خلوص کو ثابت کر سکے اور اپنے بندوں کے خلوص کو دیکھ سکے کہ میرے بندوں میں کتنا خلوص پایا جاتا ہے. پھر خود معصوم سے سوال ہوا مولا یہ بتائیے کہ اللہ نے روزے کو کیوں واجب قرار دیا اور روزے کو کیوں فرض قرار دیا. معصوم نے فرمایا لیجد الغنی مس الجوع. اللہ نے روزے کو اس لیے واجب قرار دیا تاکہ غنی انسان، مالدار انسان، ثروت مند انسان بھوک و پیاس کا احساس کر سکے. اس کو معلوم ہو کہ بھوک کسے کہتے ہیں اور پیاس کسے کہتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جب اس کو بھوک و پیاس کا احساس ہوگا اور اس کو معلوم ہوگا کہ بھوک و پیاس میں کتنی تکلیف ہوتی ہے اور کتنی پریشانی ہوتی ہے تو پھر اسے دوسروں کی پیاس کا، بھوک کا احساس ہوگا. اور پھر جب وہ 11 مہینے کسی کو بھوکا دیکھے گا تو پہلے اس کو کھلائے گا، بعد میں خود کھائے گا. روزہ ناظرین گرامی صرف ہمارے اور آپ کے لیے نہیں ہے، بلکہ جو آیت میں درمیان میں تلاوت کی ہے اسی آیت میں خود اللہ فرماتا ہے کہ روزہ صرف تمہارے لیے نہیں ہے بلکہ اللہ نے روزہ تم سے پہلے والوں کے لیے بھی رکھا تھا. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ روزہ ہمارے لیے تو آسان ہے لیکن ہم سے پہلے والوں کے لیے بہت سخت تھا.
پھر نبی کریم نے اپنی امت کے لیے دعا فرمائی اور بارگاہ خداوندی میں التجا کی، پروردگار میری امت کے لیے اس طریقے سے روزہ رکھنا سخت ہے اور ان کے لیے گراں گزرتا ہے۔ پروردگار نے پھر سحری رکھی، اور سحری کا خود اپنا ایک ثواب ہے، لیکن سحری کھائیں ضرور، لیکن لمٹ میں کھائیں، اس کی حد میں کھائیں۔ سحری کھانے کا خود اپنا ایک ثواب ہے، لیکن اب سوال یہ ہے کہ اللہ نے اس مہینے میں 30 روزے ہی کیوں رکھے ہیں؟ اس روایت کو مولا کائنات نے، ایک یہودی شخص نے مولا کائنات سے سوال کیا تھا، مولا یہ بتائیے کہ اللہ نے امت محمدی پر صرف 30 روزے کیوں رکھے؟ مولا کائنات نے اس روایت کو رسول اسلام سے نقل کیا۔ رسول اسلام نے فرمایا کہ اللہ نے میری امت پر 30 روزے اس لیے رکھے کیونکہ اللہ نے جناب آدم علیہ السلام کو ایک درخت کے پاس جانے سے منع کیا تھا، لیکن جناب آدم علیہ السلام نے پھر بھی اس درخت کا پھل کھا لیا تھا، اور اس درخت کے پھل کا جو اثر تھا وہ جناب آدم علیہ السلام کی شکم میں 30 دن تک رہا اس پھل کا اثر۔ لہذا اللہ نے میری امت پر 30 روزے اس لیے رکھے تاکہ یہ روزے آدم علیہ السلام کے ترک اولا کا کفارہ بن سکیں۔ پھر سائل نے سوال کیا، اس یہودی نے سوال کیا، مولا پھر اللہ نے سحری کیوں رکھی؟ مولا نے فرمایا کہ سحری رکھنا یہ اللہ کا فضل و کرم ہے، یہ اللہ کا فضل و کرم ہے، فضل الہی ہے۔ پھر یہودی کہتا ہے، مولا یقیناً آپ نے سچ فرمایا ہے۔ یہودی کا یہ جملہ یقیناً آپ نے سچ فرمایا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہودی کہنا چاہ رہا تھا، مولا جو آپ کہہ رہے ہیں وہی ہماری کتابوں میں بھی ذکر ہے، اور ہماری کتابوں میں بھی اس کا ذکر آیا ہے کہ اگر انسان 30 دن کا روزہ رکھ لیتا ہے تو اس کے شکم سے حرام کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہودی نے سوال کیا، مولا یہ بتائیے کہ 30 روزوں کی جزا کیا ہے؟ اس 30 روزوں کا اور روزوں کا صلہ اللہ اپنے بندوں کو کیا دے گا؟ ان روزوں کے بدلے میں اللہ کیا انعام دے گا؟ مولا کائنات نے فرمایا کہ سب سے پہلا ثواب یہ ہے اور سب سے پہلی جزا اور انعام یہ ہے کہ اس مہینے کا روزے دار 11 مہینوں میں اللہ کی رحمت سے اتنا قریب اور نزدیک نہیں ہو پاتا ہے جتنا اس مہینے میں نزدیک ہو جاتا ہے۔ دوسرا ثواب یہ ہے کہ اس مہینے کے روزے آدم علیہ السلام کے ترک اولا کا کفارہ بن جاتے ہیں۔ اور تیسرا ثواب، تیسری جزا، یحون علیہ سکرات الموت، اس کے لیے سکرات الموت کو اللہ آسان قرار دیتا ہے اور اس میں تخفیف قرار دیتا ہے۔ سکرات الموت یعنی جب انسان کی روح اس کے بدن سے جدا ہو رہی ہوتی ہے تو انسان کے جسم کو بہت اذیت ہوتی ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے۔ ایسا الگ الگ تشبیہیں اور الگ الگ تعبیریں اس کے لیے ہیں۔ بہت تکلیف ہوتی ہے اور بہت سختی سے انسان کی روح اس کے بدن سے جدا ہوتی ہے، لہٰذا اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تو اللہ روزے کی جزا اس کے لیے سکرات الموت میں تخفیف قرار دے دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ اس مہینے کے روزوں کے بدلے میں، چونکہ ظاہر سی بات ہے قیامت کے دن انسان کو ایسی بھوک و پیاس کا سامنا کرنا پڑے گا جو اس دنیا کی بھوک و پیاس سے کہیں زیادہ ہوگی۔ یہاں کی بھوک و پیاس کچھ نہیں ہے، وہاں کی بھوک بھی الگ ہوگی اور وہاں کی پیاس بھی الگ ہی ہوگی۔ لہٰذا مولا نے فرمایا کہ اگر انسان یہاں اپنے آپ کو اس مہینے میں روزے کی حالت میں بھوک برداشت کرتا ہے تو یہ بھوک وہاں کی بھوک کو برداشت کرنے کے لیے اس کے لیے مددگار ثابت ہوگی، اور وہاں کی پیاس کو برداشت کرنے کے لیے مددگار ثابت ہوگی۔ اسی لیے رسول اسلام نے خطبہ شعبانیہ میں فرمایا، وَاذْكُرُوا بِجُوعِكُمْ وَعَطَشِكُمْ جُوعَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اس ماہ مبارک رمضان کی بھوک و پیاس کے ذریعے روز قیامت کی بھوک و پیاس کو یاد کرو کہ اس دنیا کی بھوک و پیاس کوئی معنی نہیں رکھتی ہے جو قیامت کے دن جس بھوک و پیاس کا انسان کو سامنا کرنا ہے۔
پھر اس کے بعد فرمایا پانچویں جزا یہ ہے، پانچواں انعام یہ ہے کہ اللہ اس مہینے کے روزے دار کو جہنم کی آگ سے آزادی عنایت کرتا ہے، جہنم کو اس پر حرام قرار دے دیتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اس مہینے کے روزے دار کی جزا یہ ہے کہ جنت کے بہترین دسترخوان پر اس مہینے کے روزہ دار کو بٹھایا جائے گا اور اس کے سامنے طرح طرح کی نعمات بہشت حاضر کی جائیں گی، چونکہ یہ مہمان خدا ہے، مہمان پروردگار ہے، یہ روزہ رکھ کے دنیا میں یہاں تک آیا ہے، لہٰذا اس کی پذیرائی کے لیے اور اس کی خاطر تواضع کے لیے اللہ اسے خاص دسترخوان پر جگہ دے گا۔ ہمارے یہاں بھی مہمان آتے ہیں، لیکن میزبان مہمان کے جسم کے لحاظ سے اس کی مہمان نوازی کرتا ہے اور اس کی خاطر تواضع کرتا ہے اور اس کے لیے اہتمام و انتظام کرتا ہے، لیکن پروردگار اس مہینے میں انسان کے جسم کا بھی خیال رکھتا ہے اور انسان کی روح کا بھی خیال رکھتا ہے۔ جسم کے لیے طرح طرح کی نعمتیں اللہ نے ہمارے لیے رکھی ہیں اور روح کے لیے دعائیں رکھی ہیں، عبادات رکھی ہیں، نمازیں رکھی ہیں۔ بس آخر کلام میں پروردگار سے دعا ہے، پروردگار ہمیں اس مہینے میں اپنی عبادت کی توفیق عنایت فرما، ہمیں اپنا ویسا بندہ بنا جیسا تو چاہتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔